یہ جو کائنات اللہ نے پیدا کی ہے نا، ساری کائنات بنائی ہے، اس ساری کائنات کو بنانے کا مقصد اس کا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ حضور کی خاطر ہی سارا اللہ نے عالم بنایا، عالم بنایا، سارا عالم اللہ نے حضور کی خاطر بنایا، اور کائنات کو سجایا تو سرکار کی خاطر سجایا۔ حضور نہ ہوتے نہ کائنات ہوتی، نہ کوئی مخلوق ہوتی، کوئی چیز نہ ہوتی، گل ساری سرکار کی۔ سبحان اللہ۔ اسی نعرے پر میں آپ کو سارا بیان سناؤں گا انشاءاللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بات ساری مصطفیٰ کریم کی ہے، گل ساری سرکار کی ہے، آپ نے کہنا ہے سرکار دی ہے، گل ساری سرکار کی ہے۔ آپ کے سامنے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کی تفسیر کے اندر بڑی ساری روایتیں ہیں، مجھے بہت ساری یاد ہیں، میں ایک دو روایتیں آپ کو عرض کرتا ہوں حضور کی خدمت بارگاہ سرکار کی۔ سبحان اللہ۔ حاضر ہوئے جبریل امین، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قریب آقا حضور آپ کے رب نے بھیجا، مالک آپ کا فرماتا محبوب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند فرمایا؟ میں جبریل اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے، یہ نہیں کہ میں نہیں جانتا، جانتا ہوں، پر مجھ سے بھی بہتر جو جانتا ہے اسے اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے جبریل، میرا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ میرے رب نے میرا ذکر کس طرح سے بلند فرمایا۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ محبوب میں نے آپ کا ذکر آپ کے لیے اس طرح سے بلند فرما دیا کہ اب جب جو بھی تیرا ذکر تب کرے گا، تب جب میرا ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ محبوب جب کوئی میرا ذکر کرے گا تو تب تیرا ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ محبوب آزاد ہوگی، ذکر ہوگا میرا، پر تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ذکر تیرا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھیں گے، نماز میں کھڑے ہو جائیں گے، قرآن پڑھیں گے، اس میں تسبیحیں پڑھیں گے، تلاوتیں کریں گے، میری کریں گے، پر جب تک تیری ثنا نہ کریں گے میں نماز ہی مکمل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیرا ذکر کیسے بلند کیا؟ ایک اور روایت کے اندر ہے، بہت معتبر کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود، علامہ معارج النبوت، مدارج النبوت کے اندر، اور امام باقی کی کتابوں کے اندر، امام جلال الدین سیوطی شافعی، سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتابوں سے آپ کو حوالے پر میں سنا رہا ہوں، روایت سنے خدا کی قسم کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ روایت تو یہی جبریل امین پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے آپ کا ذکر اللہ نے کیسے بلند کیا؟ حضور نے فرمایا جبریل اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، اس نے میرا ذکر کیسے بلند کیا؟ تو جبریل امین نے عرض کی محبوب آپ کا رب فرماتا ہے یا رسول اللہ، محبوب آپ کا رب فرماتا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر آپ کے لیے ایسے بلند کیا کہ میرے محبوب میرے ذکر کی کئی قسمیں ہیں، نماز میرا ذکر، قرآن کی تلاوت میرا ذکر، صدقہ دینا بھی میرا ذکر ہے، محبوب زکات دینا بھی میرا ذکر ہے، والدین کا عدم تعلیم تو یہ بھی میرے ذکر میں شامل، میں الغرض میرے ذکر کی بڑی قسمیں ہیں، بس ان اقسام میں سے تیرے ذکر کو میں نے اپنے ذکر کی ایک قسم کر لیا، بس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ ایک اور روایت سنیں، ایک اور سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا ذکر کی تفسیر کے اندر سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا آپ کو پتہ ہے، آپ نے اس کی تفسیر کے اندر ایک روایت لکھی، وہ اللہ نے حضور کا ذکر پتہ کس طرح بلند کیا؟ وہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر ایمان کی تکمیل ہی حضور کے ذکر سے کی۔ سبحان اللہ۔ اب تک کسی کا ایمان کوئی بندہ اپنی زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک لا الہ الا اللہ کہتا رہے، فرمایا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے گا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اونچی کہہ ذرا سبحان اللہ۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ نے فرمایا، یہ جبریل امین پاک نے عرض کی حضور آپ کا پتہ ہے آپ کا ذکر اللہ نے کیسے بلند فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا جبریل اللہ صاحب سے بہتر فرمایا حضور آپ کا رب فرماتا ہے محبوب آپ کا ذکر میں نے اس طرح سے بلند کیا ہے، ایسا بلند کیا ہے کہ کوئی ذکر جب میرا کرے گا، ذکر تو میرا کرے گا، میں نے تیرا ذکر اپنے ذکر میں مخفی کر لیا، چھپا دیا، ذات میں تو بندہ میرا ذکر ہوگا، حقیقت میں میرا بھی ذکر ہوگا۔
سرکار دیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. سبحان اللہ، عاشقوں کے امام بریلی کے تاجدار سبحان اللہ، میرے آقا مولا امام احمد رضا خان بریلوی سبحان اللہ، اور یہ وہ ہستی ہے جس کو حضور کی بارگاہ میں مقام محبوبیت حاصل ہے. سبحان اللہ، اونچی کے سبحان اللہ. سبحان اللہ، میں نے آپ کو بات ہم نے نعرہ لگایا نا گال ساری سرکار، لوگ کہتے ہیں نہیں گال سرکار کی نہیں دوسرے نبیوں کی. میں نے کہا نہیں، کسی نبی کی بھی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسولوں کی میں نے کہا نہیں، رسولوں کی بھی نہیں. فرشتوں کی میں نے کہا نہیں، فرشتوں کی بھی نہیں ہے. جی کیسے؟ میں نے کہا میں حدیث قدسی پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ، جی کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ، میں نے کہا چلو امام اہل سنت کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں آقا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سبحان اللہ، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جی کہ سبحان اللہ. سب کی باتیں بنی ہیں سرکار کے صدقے سے. جی کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ اور صحیح مسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے. کیسے؟ بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. ایک حدیث قدسی ہے، کئی کتابوں میں سیرت النبویہ شریف کے اندر بھی موجود ہے، سید آدم کی لکھی ہوئی سیرت. کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ، حضور کی خدمت میں صاحب بیٹھے ہیں، محفل سجائی ہوئی ہے. ایک صحابی نے ذکر کیا کہ حضرت آدم کا بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں صفی اللہ بنایا. سبحان اللہ، ایک نے ذکر کیا حضرت موسیٰ کا بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں کلیم اللہ بنایا. سبحان اللہ، جی کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ، ایک صحابی بولے حضور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، محفل لگی ہے جیسے آج ہم حضور کے ذکر کی محفل لگی. سبحان اللہ، صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے محفل سجا کر یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک بولے کہ حضرت موسیٰ کا مقام بڑا، وہ کلیم اللہ ہے. ایک بولے حضرت ابراہیم کا مقام بڑا ہے، وہ خلیل اللہ ہے. ایک بولے حضرت عیسیٰ کا مقام بڑا، وہ روح اللہ ہے. اتنے میں سرکار تشریف لے آئے. سبحان اللہ، ایک بات سنو. سبحان اللہ، اب یہ ذکر کر رہے ہیں، کتنی پیاری محفل ہے. بات کن کی کر رہے ہیں؟ نبیوں کی، رسولوں کی تعریف کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. اتنے میں سرکار جانے جانا تشریف لے آئے. حضور تشریف فرمایا. حضور نے فرمایا صاحب سنو، ہم نے تمہاری گفتگو کو سماعت فرمایا. سبحان اللہ، تم نے جو باتیں کی ہیں صحیح کی، ٹھیک کی ہیں. ارے تم نے کہا ہے کہ آدم صفی اللہ ہے تو وہ ہے. تم نے کہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے تو وہ ہے. تم نے کہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے تو وہ ہے. تم نے کہا ہے کہ وہ حضرت نوح اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ ہے تو وہ ہے. پر سنو حضور نے فرمایا ان کو جو مقام ملے، مراتب ملے، کلیم بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، ذبیح اللہ بھی ہوئے ہیں. پر انا حبیب اللہ ولا فقرا. ارے کائنات کے اندر مصطفیٰ کے علاوہ کوئی حبیب نہیں ہے تو میں مصطفیٰ. سبحان اللہ، میں کوئی حبیب نہیں ہے، کلیم ہے، ذبیح ہے، فرمایا مسیح ہے، پر صفی بھی ہوں گے، پر ان میں کوئی حبیب نہیں. حبیب مطلب میری ذات. سبحان اللہ، حضور نے اس کے آگے ادھر نہیں لکھا تھا. حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا حبیب اللہ ولا فقرا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکرم اللہ علینا واللہ فینا اللہ ولا فقرا. پھر حضور نے فرمایا انا اول من یحرق ہلال الجنہ فیفتح اللہ لی ویدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فقرا. حضور نے فرمایا لوگوں سنو، انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم ودونہ ولا فقرا. سبحان اللہ، ان میں آپ صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے. میں ان کا مقام یہ ہے، کوئی خلیل ہے، کوئی ذبیح ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی مسیح ہے، کوئی روح اللہ ہے. پر ساری کائنات کے اندر اگر کوئی طرح خدا کا بھی ہوا تو میں مصطفیٰ. سبحان اللہ، وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فقرا. میں سارے اولین کو اکٹھے کر لو، سب نبی، سب رسول، سب ملائکہ اکٹھے کر لو، اور قیامت تک جتنی بھی لوگ آئیں گے، قوم آئے گی، ان سب میں سے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر عزت والا ہے وہ میں محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب میں سے سب سے بلند عزت والا ہے نا، سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ سرکار، سرکار. سرکار، کون ہے وہ؟ سرکار، گال کے دی رہی ساری، سرکار، گال ساری سرکار، میرے کو گال ساری سرکار کی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ کچھ نہ تھا. ادھر حضور نے بات نہیں فرمائی. اور
مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے. حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم و دونہ ولا فقر. حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا، لواء الحمد کا جھنڈا، اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا. جھنڈا کتنا بڑا ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا وہ اتنا بڑا جھنڈا ہے کہ ساری قوم اس کے نیچے ہو. سبحان اللہ. قیامت کے دن خدا کی حمد کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ میں ہوں. کیسے ہوگا؟ انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم و دونہ ولا فقر. حضور نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کی ساری امتیں، سب نبی، سارے رسول، ان کی ساری امتیں، سارے مومنین قیامت کے دن جس کے جھنڈے کے تلے میں ہوں گے وہ جھنڈا مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. ایک اور روایت پاک میں سیاستہ کی، یہ صحیح روایت کے اندر حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب انبیاء ہوں گے، سب کے ہاتھوں ہوں گی چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں. سبحان اللہ. اور میرے ہاتھ میں ہوگا سب سے بڑا لواء الحمد کا جھنڈا. سبحان اللہ. لواء الحمد کا جھنڈا. حضور نے فرمایا ان سب کی جھنڈیاں ان کے ہاتھوں میں ہوں گی پر روشن نہیں ہوں گی. سبحان اللہ. جو جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا وہ روشن ہوگا. سبحان اللہ. نور نکل رہا ہوگا. میں جو ہمارا جھنڈا اس سے نور نکلے گا، نکل کر سب انبیاء کے ہاتھوں میں جو جھنڈیاں ہوں گی ان کو بھی روشن کر دے. سبحان اللہ. سرکار ٹھیک ہے. سبحان اللہ. رسول نے فرمایا انا اول من يحرك الى الجنه ويفتح الله لي ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فقر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. پھر کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ. آپ تھکتے تو نہیں سبحان اللہ کہتے؟ اس میں کوئی بندہ اپنے آپ کی اپنی پرسنالٹی کو ضائع ہونا تو نہیں سمجھتا. بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ کے ذکر پر اپنی پرسنالٹی نہ سمجھے. بدبخت ہے کہ نہیں بولے بولے. اور جسے سبحان اللہ کہتے شرم آئے اسے کسی چلو میں پانی لے کے منہ دھوتے مر جانا چاہیے. اور بیٹا کہکا نہیں لگاتے مسجد کے اندر. کہکا لگانا مانا قبر میں اندھیرا. سرکار کریم کی حدیث پاک کا خلاصہ آپ سمجھے اس پر. سرکار کے نام پر آج کسی کو کہتے نا ہاتھ اٹھاؤ مرنے کئی جناب لٹھے کا سوٹ ڈالا ہے اور جناب چودھری صاحب کی پرسنالٹی کام ہو رہی گا اور تیری ایسی چودراہٹ ہم پیر کی ٹھوکر پر میں نہیں لکھتے. تجھے کیا پتا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جس کا ذکر خود خدا کرتا ہے. سبحان اللہ. جس کا ذکر خود ہم اس لیے تجھے کہتے ہیں سبحان اللہ کیا سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ. سبحان اللہ. یہ وہ ذکر ہے جس ذکر پر خود خدا نے سبحان اللہ کہا. سبحان اللہ. اس کا میں نہیں پا کہ وہ سبحان اللہ کا مقام و فضیلت آپ کو بتاؤں کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح روایتوں کے اندر ہے قیامت کا دن ہوگا. ایک شخص ہے اسے جنت میں جانے کا حکم آگے. جنتی اور بھی ہوں گے جنت. اب بندہ جائے گا جنت کے اندر. جنت میں چلا گیا. اب وہ اپنی جنت کے اندر اپنے مقام پر پہنچ جائے گا، اپنے درجے میں چلا جائے گا. پھر اس شخص کو اچانک ایک خوشبو ہے. کیا آئے گی؟ خوشبو. سارے بولیں کیا آئے گی؟ خوشبو آئے گی. جب خوشبو آئے گی نا خوشبو تو اتنی بھینی ہوگی، اتنی پیاری ہوگی، وہ اس خوشبو کے مزے میں مست ہو جائے گا اور وہ سونگے گا. پھر عرض کرے گا یا اللہ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے ہے؟ مولا یہ اتنی پیاری خوشبو یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ یہ کہاں سے خوشبو ہے؟ مالک فرمایا کہ میرے بندے یہ کسی اور چیز کی خوشبو نہیں ہے. یہ جو خوشبو تم سونگ رہے ہو نا، یہ جو شخص تجھ سے ایک درجہ اوپر والا بندہ ہے. کتنے درجے؟ ایک درجہ اوپر والا بندہ ہے. اس کو پسینہ ہے اس کی بغل کی خوشبو اس کے پسینے کی خوشبو ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے تم سبحان اللہ کہتے ہو تو کتنے خوش نصیب ہو. پھر مجھے دعائیں دو گے کہ اتنی باری کو آ گیا چلو ساتے بھی رحمت ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن کہنا اللہ اس نے حبیب دی رضا مقام کیسا فرمایا کہ اس بندے کی اس سے اوپر والے درجے کی بندے کی بولا تو نے اس کو یہ جو درجہ دیا ہے یہ کس عمل کے سبب دیا ہے؟ اس نے مجھ سے نمازیں دینا پڑی. مالک فرمائے گا نہیں. سبحان اللہ. اس نے تجھ سے نمازیں نہیں زیادہ پڑی، روزے نہیں تم سے زیادہ رکھے، زکات بھی تم سے زیادہ نہیں دی، نوافل بھی تم سے زیادہ نہیں تھے، اخلاق بھی ایسا تھا. پھر مولا وجہ کیا بنی کہ اس کو یہ درجہ دیا. میں اس نے صرف زندگی کے اندر تم سے ایک مرتبہ سبحان اللہ میرا ذکر زیادہ کیا.
जितना अल्लाह का जिक्र हो, उसके महबूब का जिक्र हो, ये खुश नसीबी समझते हुए करा करें। और सरकार का जिक्र है तो फिर सरकार के जिक्र पर तो जानवर भी मचल जाते थे। तो सरकारी का तो जिक्र है जिस पर पत्थर भी बोले। सरकारी का तो जिक्र है जहाँ अगर जानवरों ने हुजूर के कदमों में सर झुका दिए। कैसा जिक्र है, आला फरमाते हैं ये बात की जिसकी करता है सना, है ये बात की जिसकी करता है सना, मैं याद उसकी अपनी आदत कीजिए, मैं मरते दम तक उसकी मिदहत कीजिए। है ये बाकी आप लोग मरते क़यामत का दिन होगा, क़यामत से पहले सारे खत्म हो जाएंगे, सब इंसान खत्म हो जाएंगे, चिड़िंद परिंद हैवानात नबातात सारी मखलूक खत्म हो जाएगी, अल्लाह का जिक्र करने वाला भी कोई बाकी नहीं है। अल्लाह का जिक्र करने वाला भी कोई, मैं सरकार का जिक्र तब भी होगा। सुभान अल्लाह। खुद खुदा ने फरमा दिया महबूब तेरा जिक्र ऐसा बुलंद कर दिया कि जब कोई मेरा जिक्र करने वाला भी बाकी ना रहेगा, मेरा जिक्र तो खत्म हो जाएगा, पर तेरा जिक्र मैं तेरा खुदा खुद कर। सुभान अल्लाह। तेरा जिक्र सुभान अल्लाह ऐसा बुलंद कर सुभान अल्लाह। अभी तो मैं इस तरफ आना चाहता हूँ, क़यामत का दिन है, नबी तो सारे कहते हैं ना, और नबियों की बात नहीं, मैंने कहा नहीं, इन सब की बात हुजूर के सदके से। सुभान अल्लाह। सब नबी सब रसूल मकाम वाले हैं। इधर मेरी तरफ के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इधर तवज्जो, मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ। जब हुजूर की हदीस का जिक्र है ना, तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब हदीस आपको कह दे सुने हदीस, मैं फिर हर तरफ से तवज्जो हटा ले तो बिल्कुल तवज्जो हुजूर के फरमान की तरफ। सुभान अल्लाह। ये हुजूर के जिक्र पाक का अदब है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला लेके सुभान अल्लाह, लाखों करोड़ों मालिकियों के इमाम है, इतने बड़े आशिक रसूल, बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं। हदीस की किताब पहली इन्होंने मोता शरीफ लिखी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला। ये हदीस पाक का दर्स दिया करते थे, तो इनका अंदाज़ अदब रसूल ऐसा था कि एक मरतबा दर्स दे रहे थे, ये बैठे हुए, ये एक मरतबा बैठे हुए क्या कर रहे थे, दर्स दे रहे थे। क्या कर रहे थे, हदीस पाक का दर्स दे रहे थे। दर्स देते देते इनकी रंगत मुतगय्यर हो गई, रंग पीला हो गया, रंग पीला, कमजोरी के आसार ज़ाहिर होने लगे। लेकिन ये वर्क जितने साल इन्होंने पता नहीं कितने वर्ष दर्स दिया हुजूर के हदीस का, और इनके शागिर्द फरमाते हैं कि कभी पूरी जिंदगी में जितने साल आपने दर्स हदीस दिया, जब खताब मुबारक का बरका पलटते हैं ना, सारी जिंदगी कभी बरका पलटने की आवाज़ नहीं आ रही। गुस्ल करके नमक पढ़ के देते हैं, खुशबू सरकार कहते हैं ये जिक्र मुस्तफा है। कहीं कोई बेअदबी ना हो जाए। तो वो जो रंग चेहरा मुतगय्यर हुआ, शगीर्दों ने देखा रंग पीला पड़ गया, देखते हैं ना पीला हो जाता है एकदम बंदे का, ये ब्लड प्रेशर लो हो जाए, बंदा जब पीला हो जाता है, तो आपका रंग मुतगय्यर हो गया, रंग पीला हो गया। अब जैसे ही दर्स नहीं बंद किया, दर्स देते रहे, दर्स मुकम्मल फरमाया, दुआ ऐसे मुकम्मल करते शागिर्द, हुजूर वजह क्या बनी, हुजूर यकदम आपका रंग मुतगय्यर हो गया, चेहरा पीला हो गया। मैं सवाल बाद में करना, पहले मेरी कमर से कमीज उठा। सुभान अल्लाह। दादी कहते हैं खुदा की कसम, जब आपकी कमर से कमीज उठाई, देखा तो बिच्छू ने 16 जगह पर डंक मारा। सुभान अल्लाह। 16 जगह पर बिच्छू ने डंक मारा। इस कदर जहरीले बिच्छू के 16 डंकों की वजह से आपका हाथ नहीं कांपा, आपने दर्स नहीं रोका, आपने उफ तक की आवाज नहीं निकाली, इसलिए कि कहीं हुजूर के अदब में कोई कोताही ना हो। ये था इसके मुकाम। पता क्या मिला, इनके शेर बताते हैं, फिर जब इन्होंने बताया, मैं मेरी रात का कोई, मेरी जिंदगी के अंदर ऐसी रात गुजरी नहीं कि जिस रात मुझे सरकार की ज़ियारत, सुभान अल्लाह, कि जिसने जिसना करना है तो उसने उतना पा भी लेना। तो सरकार के जिक्र पर तुम मचल जाना चाहिए। ये वो जिक्र है जिनके जिक्र पर घोड़े मचल जाते हैं, मचल जाते हैं। मलाइका आपको नहीं मालूम, आप नहीं देख रहे, पर मलाइका इधर हमारा हिसाब लिख रहे हैं। उठेंगे ना इस मजलिस से तो मलाइका जाएंगे, जाकर अर्ज करेंगे, बोला तेरे महबूब के जिक्र की महफिल की, अल्लाह फरमाएगा सारे बख्शे। एक शख्स था करीब से गुजरे था, महफिल में बैठा नहीं था, वाली फरमाएगा फरिश्तों वो भी बख्श दिए। सुभान अल्लाह। वो मेरे महबूब के जिक्र की महफिल से करीब से तो गुजरा है ना, गल सारी
ان کا ذکر خدا کا ہی ذکر ہے، ذکر خدا کی فضیلت۔ تو الحضور نے کیا فرمایا، اول من یحرک الک الجنہ فیفتح اللہ لی ویدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فقر۔ ظلمات قیامت کا دن ہوگا، آدم پاک بھی پیچھے ہوگا، شیخ پاک بھی پیچھے، نوح پاک بھی پیچھے، یونس پاک بھی پیچھے، یوسف پاک بھی پیچھے، ابراہیم خلیل اللہ میرے جد امجد بھی پیچھے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ میرے جد امجد بھی پیچھے۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ ہے پر ادھر پیچھے ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اول من یحرک الک الجنہ، قیامت کے دن جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ میں تمہارا نبی۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ اپنی شان کے مطابق جس کے لیے خود اپنی شان کے مطابق اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا وہ میں تمہارا نبی مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ جس دنیا نبیوں کی گل ہوندی تے دروازہ دنیا نہیں کھولدا۔ سبحان اللہ۔ تو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کس کے لیے اللہ دروازہ کھولے گا؟ سبحان اللہ۔ وہ سرکار کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کون سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ سبحان اللہ۔ میں انا اول شافع، سب سے پہلا شافع میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب نبی سب رسول ہوں گے پر شفاعت کا دروازہ بھی میں ہی کھولوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن ساری حضرت آدم کی اولاد کا جو سردار ہے وہ بھی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں فخر نہیں فرماتا، حضور نے فرمایا انا اول شافع انا اول شافعین فی الجنت، میں قیامت کے دن جنت کے لیے جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا وہ بھی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ لا فخر، رسول اللہ فخر ہے، انا لاقب واللاقب الذی لیس بعدہ نبی، حضور نے فرمایا میں عاقب ہوں۔ عاقب کون ہوتا ہے؟ خود بھی مانا ہوا عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی میں ہوں۔ اور میں یفتح اللہ لی، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کو کھٹکھٹائے گا وہ کون ہے؟ سرکار۔ سارے بولو کون ہے؟ سرکار۔ میں جس کے لیے اللہ اپنی شان کے مطابق فیفتح اللہ لی دروازہ کھولے گا جنت کا وہ میں ہوں۔ آگے تم غریبوں کے لیے مبارک۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا معیہ فقراء المؤمنین ولا فخر، حضور نے فرمایا وہ معیہ اور میرے ساتھ کون ہوں گے؟ فقراء المؤمنین ولا فخر، میری ساتھ جب میں دروازہ کھٹکاؤں گا آپ اپنی شان کے مطابق کھولے گا، میں جاؤں گا تو میرے ساتھ جو داخل ہوگا میرے پیچھے پیچھے جنت میں وہ میری امت کے فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، مومنین ہوں گے۔ غریبوں کی تو موت ہے۔ ایک روایت پر سرکار کریم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، امیر جو ہوگا یہ غریب جو ہوگا نا، غریب جو غریب ہے وہ شکر کرے خدا کا، اس نعمت پر کیا کرے؟ خدا کا شکر کرے۔ میں امیر تو پیچھے کھڑے ہوں گے پر غریب 500 سال پہلے امیر سے جنت میں داخل ہوگا۔ کتنے سو سال پہلے؟ 500 سال۔ اس طرح امیروں نے بھی نہیں پریشان ہونا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوگے، جنت میں بھی۔ میں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ آخر میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ امیر کے لیے بھی موقع ہے، وہ بھی حضور کی سنتوں پر عمل کرے تو ساتھ ہی دے۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو وہ حدیث قدسی سنانا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ، بلکہ میں آپ کو درود پاک کی فضیلت پر کچھ درود پاک کی فضیلت قدرت کی آگئی، درود پاک کی فضیلت پر آپ کو چند روایتیں سنا دوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین، سینا اسماعیل نبھانی، سینا یوسف اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ علامہ صاحب جانتے ہوں گے آپ کا نام، جو علماء ہیں نا وہ ان کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن کا مقام کیا مرتبہ کیا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس ساری کتاب اتنی موٹی کتاب ہے اور بہت پیاری ضخیم کتاب ہے، کتب مطولات میں اس کا شمار ہے، اس پر علماء حق سب متفق علیہ ہیں، اس میں روایتیں لکھی ہیں درود پاک کی فضیلت پر، میں وہ آپ کو سنا دوں گے۔ سبحان اللہ۔ مشکلوں میں ہو بولو
سبحان اللہ سارے مشکلات جو جدوں کی تبدیلی آئی ہے ساری مشکلات ہیں جب کی تبدیلی آئی سارے مشکلوں میں ہے امیر بیچارہ وہ بھی کہتا ہے بھائی پہلے امیر تھی ہوں اسی بھی غریب ہی ہیں یقین مانے بڑی بڑی ہمارے آتے جاتے ہیں نا مریض آتے رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ تبدیلی سرکار میں میرے پاس ہے نا امیر لوگ ہی ہے شہید دعا کرو کاروبار نہیں چل رہا پلیز میں تو کاروبار نہیں چل رہا وہ کاروبار کیا چلے غریب بیچارہ روٹی سے تنگ ہے کپڑا لینے سے مجبور ہے تنخواہ اتنی ہے مہنگائی ڈبل سے بھی اوپر لیکن اس میں قصور آپ کا بھی جیسی رائے ویسا جب آپ نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا نا تو حاکم بھی ظالم ہی آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 اب سنو خدا کی قسم اگر تم حضور یہ عوام اگر سیدھی ہو جائے نا انہاں نو بابا خادم سے حضرت دی پہچان نہیں ہوئی ایڈے بڑے چمکدے ہوئے ہیرے عاشق رسول دی تے عمران پٹھان یہ بندے نو آز اللہ یہ کہندے سی عاشق رسول وہ جڑا بندہ حضور نو آخری نبی نہ منن والے نو کافر نہ مننے وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا اب یہ نہ کہنا میں سیاسی ہوں بھائی ہم نے میرے زندگی میں کبھی ووٹ ڈالی ہی نہیں ہمارا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں کوئی تو بالکل غیر سیاسی ہیں لیکن جو سیاست بابا رضوی کر گیا وہ سیاسی میں سر سے پاؤں تک ہوں سبحان اللہ وہ اس لیے کہ وہ سیاست میرے مصطفیٰ کی سنت ہے سبحان اللہ وہ یہ سیاست نہیں کرتا وہ بندہ ہی نہیں ہے سبحان اللہ اللہ کیوں اس نے ساری زندگی حضور کی ناموس کی پر پہرا دیا سبحان اللہ کیا تھی بابا رضوی کی سیاست یہی تھی ہے نا تو یہی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کیوں فرمایا اللہ نے فرمایا ایمان لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تم ایمان لاؤ اللہ پر والی رسولی مولا لے آئے اللہ پر اب کیا کرے والی رسولی اس کے رسول پر ایمان لے مولا لے اب کیا کرے تیری نماز پڑھے فرمایا نہیں روزہ رکھے نہیں قرآن پڑھے نہیں زکات دے نہیں تیرا ذکر کرے نہیں تو مولا کیا کرے فرمایا جب ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر تو سب سے پہلا فرض میں تمہارا رب پر یہ فرض کرتا ہوں تم میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کر سبحان اللہ سب سے پہلا فرض یہ ہے نماز تو بہت بعد میں ہے نماز تو بہت بعد میں ہے پہلے تعظیم مصطفیٰ تھی سبحان اللہ سب سے بڑی بات سب سے پہلے صحابہ نے خدا کو مانا یا حضور کو بولے حضور کو پوری دنیا کے میرے علماء سے چیلنج ہے جو کہتے ہیں اس کی بات کا مجھے جواب دیں جو کہتے ہیں گھر سرکار دی سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے کس کو مانا سرکار کو سیدنا فاروق اعظم نے کس کو مانا سرکار کو پتہ نہیں تھا ان کو خدا ہے کیا پہلے لوگ خدا کو مانتے نہیں تھے سیدنا صدیق اکبر تو پرانی کتابوں کا بھی علم رکھتے تھے پتا تھا پہلے بھی خدا کی پوجا ہوتی تھی اسی لیے تو حضور کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے لیکن انہوں نے پہلے کس کو مانا سرکار کو کیونکہ اللہ نے منوائی ایسے خدا کی مشیت یہ تھی کہ جو میرے تک پہنچے پہلے میرے مصطفیٰ تک پہنچے ورنہ جنہوں نے خدا کو ڈائریکٹ مانا اللہ نے انہیں قبول ہی نہیں کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن سے آپ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے سبحان اللہ میں آپ کو سنانا تو کچھ اور چاہتا تھا لیکن قدرتی موضوع نکل آیا اب سنیں جو کہتے ہیں نا اللہ 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 کرتی ہے تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتی جب تک مصطفیٰ کریم تک نہ پہنچے گی سبحان اللہ بھائی پہلے حضور ہے پھر خدا تک پہنچو گے سمجھتے ہو نا بات کو اس سے مراد کوئی یہ نہ سمجھے اس سے مراد کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور خدا سے بڑے یا برابر ہے نہیں
खुदा ला शरीक है, ना उस पे कोई बराबर ना उससे कोई बड़ा, लेकिन बाद खुदा जो सबसे बड़े वो मेरे हुजूर है। अरे मुस्तफा करीम अव्वल व आखिर नबी है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, इसकी तफसीर पढ़ें आप। इसकी तफसीर में इसमें आपको हदीस सुनाता हूँ कि सुभान अल्लाह। जो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अल्लाह क्या फरमाते हैं, जो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अल्लाह क्या फरमाता है। यहूदी थे, इसकी इस आयत मुबारका के शान नज़ूल के अंदर दो रवायतें हैं, उनमें से मैं आपको एक सुनाता हूँ। यहूदों नसारा को हुजूर ने दावत दी अपनी दीन की। हुजूर ने फरमाया हम पर ईमान ले, हम आखिरी नबी हैं। उन्होंने माअज़ल्लाह ये बात की कि हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपका कलिमा नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट अल्लाह को ही मानते हैं, हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब उन्होंने ये इनकार किया तो अल्लाह जलाल में आ गया, फिर कुरान भेजा, वही भेजी। मैं महबूब आप खुद इनको फरमा दीजिए कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैं महबूब ये जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं इनको फरमा दीजिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि जो अल्लाह से मोहब्बत के दावे करते हैं जब तक ये तेरी इत्तिबा ना करेंगे अल्लाह इनसे मोहब्बत ही नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। फत्तबिऊनी, पहले तुझ पर ईमान लाए, तेरी इताअत करे, तुझे माने, जब ये तुमसे मोहब्बत करेंगे तुझे मानेंगे, अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करेगा। गाल सारी वो अल्लाह को तो मानते थे ना, अल्लाह को तो वो और उसके महबूब को नहीं मानते थे। अल्लाह ने फरमाया महबूब ऐसे नहीं, वो मुझे कबूल ही नहीं जो तुझे ना माने, वो मुझे आला हसन ने क्या फरमाया कि सुभान अल्लाह। वो जो इस तरह हुआ अल्लाह उसका हो गया, वो जो इस तरह से फिरा अल्लाह ही से फिर गया। और मौलाना हसन रज़ा खान साहब रेलवे दे रहा हूँ पता कहते हैं कि सुभान अल्लाह, बरादर आला सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं जिक्र खुदा का करना, आप फरमाते हैं बल्कि आला हसन ने खुद फरमाया जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, मैं जिक्र खुदा नहीं कुंजी सबकी है। मैं तुम हुजूर के जिक्र से खुदा का जिक्र जुदा करते हो, मैं खुदा की कसम वो खुदा का जिक्र नहीं जहन्नम की कुंजी है। वो क्या है, जहन्नम की कुंजी है। ये आला हसन ने कहा है, मैं नहीं मुजद्दिद दिनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी शाह, हम सब सुन्नियों के इमाम। तो मैं दरूद पाक की फजीलत और आपको रवाज सुनाता हूँ कि सुभान अल्लाह। तुम सब चाहते हो कि हम अल्लाह के महबूब बन जाए, चाहते हो कि नहीं? सारे चाहते हो ना कि सुभान अल्लाह। अल्लाह का महबूब बनने का वजीफा बताते हैं कि सुभान अल्लाह। सैयद इस्माइल निभानी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं सादतुद दारैन के अंदर नुज़हतुल मजालिस के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह, अल्लाह के कलीम कितने बड़े नबी हैं। आप अल्लाह से हम कलाम हुए, अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा आपको मैंने सारी नास से बढ़कर 10,000 गुना सुनने की ताकत ज्यादा अता फरमाई। सुभान अल्लाह। मैंने सारी दुनिया से आपको 10 गुना सुनने की ताकत ज्यादा अता फरमाई जिससे आपने मेरा कलाम सुना। सुभान अल्लाह। और सबसे सारी दुनिया से बढ़कर आपको 10,000 गुना बोलने की ताकत ज्यादा अता फरमाई जिससे आपने मुझसे कलाम किया। सुभान अल्लाह। पर तुम मेरे महबूब अभी भी नहीं हुए। सुभान अल्लाह। पर महबूब इतना मुकाम कि तुम मुझसे कलाम करते हो, मैं तुमसे कलाम करता हूँ, तुम मेरा कलाम सुनते हो। वहां पर महबूब बनना चाहते हो, मुला चाहते हो, काम करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। क्या करूं? वहां प्यारे मूसा इतनी ताकत बख्शी पर करीब हो, महबूब अभी भी नहीं। अगर महबूब बनना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा, मौला क्या करूं? वहां मेरे महबूब पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह। एक रवायत पाक में, इन दोनों किताबों में रवायत पाक मौजूद, अल्लाह ने हज़रत मूसा पाक से फरमाया प्यारे मूसा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इतना करीब हो जाऊं कि जैसे तेरा सुनना तेरे कान के करीब है। सुभान अल्लाह। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे इतना करीब हो जाऊं
کہ جیسے تیرا دیکھنا تیرے آنکھ کے قریب ہے. مولا چاہتا ہوں فرمایا پیارے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے تیرا بولنا تیری زبان کے قریب ہے. مولا چاہتا ہوں میں پیارے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے تیری روح تیرے جسم کے قریب ہے. سبحان اللہ. اتنی قربت میں چاہتا ہوں. میں پیارے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ قیامت کا دن ہو سب لوگ آلات شال ہائے پیاس کر رہے ہیں. لوگ پیاسے ہوں لوگ پیاسے ہو ہائے پیاس کر رہے ہیں. زبانیں نکلی کسی کی تھوڑی تک کسی کی سینے تک کسی کی تھوڑی تک کسی کی سینے تک کسی کی اس کے گھٹنوں تک کسی کی پاؤں تک کہیں زمین کو لگ رہی ہے پیاس کے مارے جیسے جیسے آمار. میں چاہتا اس نفسا نفسی کی عالم میں جب لوگ پیاس کر تجھے پیاس نہ لگے. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں پیارے موسیٰ سنو اگر چاہتے ہو کہ میں تیرا رب تو میرے قریب نہیں ہو جاؤ میں تیرا رب خود تیرے قریب ہو جاؤں. سبحان اللہ. پیارے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے سننا تیرے کان کے قریب دیکھنا تیری آنکھ کے قریب تیرا بولنا تیری زبان کے قریب ہے تیری روح تیرے جسم کے قریب ہے اور قیامت کے دن سارے لوگ ہائے پیاس کر رہے ہو اور تجھے قیامت کے دن پیاس نہ لگے. مولا چاہتا ہوں تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا. مولا کیا کروں؟ فرمایا تمہیں کثرت سے میرے یار پر درود و سلام پڑھنا پڑے گا. تم میرے یار پر کثرت سے درود و سلام پڑھو گے میں تیرے قریب بھی ہو جاؤں گا پیاس بھی نہیں لگنے دوں گا. سبحان اللہ. گالو ساری سرکار اللہ محبوب بنا دے اور جو چاہتا ہے قیامت کے دن پیاس نہ لگے وہ سرکار پر درود و سلام پڑھے. سبحان اللہ. اور آپ یہ بھی جو چاہتا ہے میری دونوں جہاں میں زندگی سمجھے وہ درود و سلام پڑھے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت سبحان اللہ. جن کے یہ بھی مرید ہے اس وقت کروڑوں لوگوں کے امام بلکہ ساری اہل سنت ہمارے تو امام ہیں. کیا سبحان اللہ. دعوت برکاتہم العالیہ کی 26ویں کی یقین مانے امیر اہل سنت پیر سید جمال الدین بغدادی قلندری صاحب علامہ خادم حسین رضوی صاحب ڈاکٹر علامہ اصغر شریف جلالی صاحب اب قبلہ سعد حسین رضوی صاحب یہ اللہ کے دیے ہوئے نعمتیں ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ اس کے حبیب کی طرف سے ہمیں تحفے ہیں. ان 5-7 ہستیوں نے ایسا کام کیا ہے دین کی ایسی خدمت کی ہے کہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ایمان اور عشق رسول کی دولت ڈال دی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو جو لے کر چلے لوگوں کے دلوں میں بسا دیا اور لوگوں کے دلوں میں سے کوڈ نکال کر عشق رسول ڈال دیا یہ وہ ہستی ہیں. تو میں آپ کو یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کوئی سیاسی بات نہیں آپ میں یہ نہیں کہتا آپ اس کو ووٹ ڈالیں اس کو ووٹ ڈالیں. ایک بات سوچیں ایک طرف وہ شرابی ایک طرف وہ حافظ قرآن ایک طرف وہ جسے دعائے قنوت بھی نہ آئے ایک طرف وہ ہو جو کہ مرضی بہن بھائی ہے اس کی اور ایک طرف وہ ہو جسے حضور کا دیدار نصیب ہو. ایک طرف وہ جس کے منہ پر داڑھی نہیں ایک طرف وہ جس کے چہرے پر داڑھی ہے. ایک طرف وہ ہو جسے قرآن پاک اوپر سے دے کر یہ حفصال کو ان کے ساتھ بٹھا رہی جتنے حکمران ہیں انہاں ایک انہوں بھی قرآن نہیں صحیح پڑھنا آتا تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے انہوں نے تو مدنی قاعدہ کوئی نہیں آنا. ٹھیک ہے ایک طرف وہ جنہیں قرآن بھی اوپر سے دے کر پڑھنا نہ ایک طرف وہ ہے جو لاہور سے بیٹھے جائے گجرات 17 پارے پڑھ دے گجرات سے واپس آئے تو پورا قرآن ختم کر جو 2 رکعتوں میں 6 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ دے. اب کس کو ووٹ دو گے؟ حسینی کون ہے؟ سبحان اللہ. حسینی بھی خادم حسینی ہوگا. سبحان اللہ. سعد حسینی ہوگا. تو یزید کو بھی یہ قرآن و سنت اتنا کوئی نہ آتا اگر آتا ہوتا اس کے دل میں ہوتا تو وہ امام حسین سے لڑائی نہ کرتا. تب حسین تھے تو ادھر مخالف یزید تھا اب حسینی ہے خادم حسین تو مخالف ہی یزیدی ہیں. تو اس بات کو سمجھو کوئی سیاست کے چکر میں نہ پڑو. خدا کی قسم یہ گلیاں بازار کچھ بھی نہیں ہے تسی ایویں پھسے رہنا مگائی جے لو میں تا میرا نام وٹا دیجے تسی نکل گئے. جدو تک حضور دی سنت نو نہیں اپناؤں گے حضور دی اطاعت نہیں کرو گے تسی سکون چ نہیں آؤ. سبحان اللہ. مالک نے فرما دیا جیسی رایا ویسا. صحابہ کرام حضور کی سنتوں پر عمل کرتے تھے کہ نہیں؟ تو ان کے حاکم بھی تو سیدنا صدیق اکبر تھے. سبحان اللہ. تو حضور سے محبت کرتے تھے حضور کی اطاعت کرتے تھے
کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو ان پر حکمرانی بھی تو پھر سیدنا فاروق اعظم نے کی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اب جب تم ٹی وی دیکھو گے، فلموں دیکھو گے، ڈرامے دیکھو گے، گانے دیکھو گے، باجے دیکھو گے، سفید ریش والے باپ کو گالیاں دو گے، باپ کے آگے بکواس کرو گے، زبانیں چلاؤ گے، ماں کو گالیاں دو گے، اپنی بیویوں کے حق انہیں نہ دو گے، اپنی بہنوں کے ساتھ تم حسن سلوک نہ کرو گے، بڑوں کا ادب نہ کرو گے، کسی کی ماں بہن کو بری نگاہ سے دیکھو گے اور کسی کا حق کھاؤ گے، حرام کھاؤ گے، تو عمران خان ہی آئے گا، کوئی خادم حسین رضوی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو خدا نا اعمال اچھے کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو گئے تو بندہ بھی اچھا آ جائے گا۔ اور اس میں ایک کردار تمہارا ووٹ ڈالنا بھی، ووٹ یہ جو ووٹ ہے نا یہ آپ کا فریضہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب تو خدا کی قسم پہلے یہ شاید قومی تھا نا، اب تو یہ اسلامی میرے خیال میں ہو۔ کیسے؟ آج دین کے معمول پر یہ عمران خان کا ایک بیان تھا، مجھے اس میں نے کبھی نہیں سنا، مجھے ایسے ہی واٹس ایپ پر ایک مرتبہ ہے، اس نے معاذ اللہ جب سے مجھے اس سے نفرت ہوئی، میں کیوں کہتا ہوں اس نے، اور یہ جو نواز شریف برادر ہیں ان سے کیوں نفرت ہوئی، انہوں نے معاذ اللہ مرضیوں کو بہن بھائی مجھے شاہ جی جانتے اسی فقیر بنے سانو کوئی نہیں کہ وہ 10,000 بھی کلو ہوئے نا، سانو پتا سانو سرکار نے دینا تے اسی کھانا۔ انہوں نے کنی کوشش کی تھی تانوں مارن دی، تسی مرے ہیں، تانوں بچانا والا سانو بچانا والا ساڈا رب دے رسول سبحان اللہ۔ پاکستانیوں مبارک ہوئے اپاں حضور دے قدماں چ، تے حضور دے قدماں چ کوئی چھوڑ لیندی نہیں۔ ادھر داتا علی حجویری ہیں سبحان اللہ، ادھر نگاہ غوث پاک کی ہے سبحان اللہ، مولا حسنین کی ہے، حضرت ابو بکر عمر عثمان و مولا علی کی سبحان اللہ، تو ہر صحابی کی نگاہ ہے، حضرت امیر معاویہ کی نگاہ ہے، اتنے مولانا الیاس قادری رہتے ہیں سبحان اللہ، تسی بھوکے مرن والے بابے خادم حسین رضوی دے اس تے پتہ کنا لنگر بڑھیا گیا، بھوکیاں نے کیاں دناں دا لنگر جمع کر، لیکن جب تم حضور کی سنت کو چھوڑ دو گے نا تو تم تباہ و برباد ہو گے۔ کیوں حضور نے ارشاد جس کا خلاصہ مجھے ڈر نہیں کہ میری امت سے کرے، نہیں ڈر، مگر دین سے دور ہو جائے۔ آج ہماری لوگ دین حضور کے دین سے دور ہو گئے، کیوں؟ تمہارے لباس دیکھو، مسلمانوں کا لباس حضور جیسا ہونا چاہیے یا انگریزوں جیسا؟ بولے سارے، پینٹ کس کا لباس ہے، حضور کا یا انگریزوں کا؟ یہودیوں کا لباس ہے نا پینٹ شرٹ ڈالنا، اب جو کسی نے ادھر ڈالی اس کی طرف دیکھنا نہ، شرمندہ ہو کر اٹھ کر چلانا نہ، ہمارا مقصد یہ بھی نہیں، ہمارا مقصد اصلاح ہے، ہم تنقید برائے اصلاح کریں۔ پینٹیں کس کا یہودیوں کا لباس ہے، فلمیں ڈرامے کس کا کام ہے، یہ صحابہ کی سنت تو نہیں ہے نا یہ دیکھنا۔ کسی کی ماں بہن کو آپ ایک بات بتاؤ، آپ نے غصہ نہیں کرنا، میری یہ عرض سنو، ہم پسند کریں گے کوئی ہماری ماں بہن کو دیکھے، پھر تم کسی کی کو کیوں دیکھتے ہو یار؟ تب تمہارے اندر یہ بات کیوں نہیں اجاگر ہوتی تمہارے دل میں؟ یہ عشق رسول کی کلی کیوں نہیں کھلتی، پھول کیوں نہیں دل میں کھلتا؟ جو فلم و ڈرامہ میں آخر وہ بھی تو کسی کی ہے نا، جو بازار میں وہ بھی تو کسی کی ہے، اگر وہ بے حیا ہو کر نکل آئی تو ہمیں تو بے حیا نہیں ہونا نا، ہمیں تو سرکار کی سنت کو نہیں ہے نا بھولنا۔ سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں آئی، حضور کی خدمت میں ایک عورت آئی تھی، وہ تھی کسی بڑے کی بیٹی، تو اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، حضور نے سیدنا فاروق اعظم کو فرمایا عمر اس کے سر پر ہماری چادر دے دو۔ جب یہ فرمایا تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی حضور یہ کافر ہیں، یہ نہیں کرتے، حضور نے فرمایا حضور یہ تو کافر ہیں، حضور نے فرمایا ہے تو عورت ہی ہے نا، بیٹی ہے نا سبحان اللہ۔ یار یہ اگرچہ کافروں کی ناچتی گاتی ہیں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے دین کو تو نقصان ہے نا۔ پینٹ ان کا لباس ہے، شرٹ ان کا لباس ہے، فلمیں ڈرامے ان کا اعتبار، یہ ان کا طریقہ طور طریقہ ہے، یہ ان کے سارے معمولات ہیں۔ جھوٹ بولنا کافروں کا طریقہ، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے۔ حرام کھانا کافروں کا طریقہ، حرام کافر کھاتے تھے، شرابے کافر پیتے تھے صحابہ۔ اب دیکھو مسلمانوں میں یہ رائج ہے کہ نہیں؟ داڑیاں کٹواتے ہیں نا مسلمان، بتاؤ یہ صاحب کس صحابی نے کٹوائی بتاؤ؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے واقعہ، ان کے ایک یا دو بال تھے روایت پاک میں، جب وہ کٹوا کر حاضر ہوئے نا حضور نے فرمایا اوئے میرے صحابی میں تم نے کیوں کٹوا دی؟ میں دیکھتا تھا فرشتے آتے تھے تیرے ان بالوں سے لٹکتے تھے، مطلب میرے کہنے سے مراد ہے کیا تمہاری اس بالوں سے جو ایک دو بال تھے ان سے فرشتے لٹکا کرتے تھے؟ یہ اتنی مبارک سنت جن سے فرشتے آ کر لٹکیں، ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہم دیکھنے والے نہیں۔ اب ہماری کانوں پر کرامن کاظمین ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں لیکن وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سرکار تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔
تو ہم نے اللہ اس کے حبیب کی رضا کے لیے نیت کرو انشاءاللہ نمازیں نہیں چھوڑیں گے مسلمان اور مومن میں کس چیز کا فرق ہے؟ سارے جانتے ہیں پھر کرتے بھی نہیں، سارے جانتے ہیں۔ رمضان شریف آئیں گے، یہ کتنا مبارک مہینہ آ گیا، آج توبہ کریں گے، روئیں گے، یہ رمضان شریف گیا، ادھر اعتکاف سے اٹھنے والے بھی اٹھیں گے، جاتے ہی پہلے ڈریس پینٹ شرٹ لیں گے پینٹ شرٹ ڈال لیں گے، صبح پھریں گے جناب کیا اور ہاتھ میں موبائل ہے، پھر وہی کام، بازار میں بے پردہ عورتیں دیکھی جا رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، نماز گئی۔ ماں باپ کا کوئی ادب نہیں، ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا ایسا نہ کرو، فضول نہ کرو، کسی کی بیٹی کو نہ دیکھو، نہ چھیڑو، آگے سے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارا تعویذات کا سلسلہ بھی ہے، شاہ صاحب کو پتہ ہے، مریدین محبین آتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس ایسی مائیں بھی آئی ہیں جنہیں باپوں نے بیٹوں نے مارا، تم سوچ سکتے ہو تو کتنے مسلمانوں تم گر گئے، تمہیں کیا ہو گیا، تم اپنے آقا حضور کی ناموس کو بھول گئے، ابھی گھی 400 روپیے ہوئے، تم شکر کرو آسمان ہی پھٹ گیا، یہ تم پر ٹوٹ کر نہیں گر گیا، ماں کی بے ادبی تجھے کیا پتا کتنا بڑا گناہ۔ میں نے اب حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں، رونے کی بات ہے، پھر میں نے اس شخص کو سزا ملتے بھی دیکھی ہے۔ مجھ سے آیا تھا دعا کروانے، شادی دعا کرو پتر ہو جائے، میں پترا تیرے ہونا کوئی نہیں، ماں تیری دی قبر ہے اتنے چل جا، پیر انہیں کچھ نہیں کر سکتے جدوں اللہ اس دے حبیب نہیں راضی ہے۔ آپ دے پیارے میں ماں باپ نوں تسی گالاں کڈو تے ڈھیڈ چ مارو لتاں، اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں ٹانگیں ماری تھی، اور کس سبب سے کہ وہ بڑی ماں اسی کے لیے گھر میں آٹا نہیں تھا، اس نے کام سے آنا تھا، ایسا کیا کہوں یار، تکبر ایسا معاذ اللہ، اس نے کہا میرا بیٹا آئے گا کام سے، آج گھر میں آٹا نہیں ہے، چلو میں ہمسایوں کے گھر سے آٹا لے آتی ہوں۔ واللہ یہ حقیقی واقعہ ہے، یہ آنکھوں دیکھا کانوں سنا، بیٹے کی خاطر ہمسائے کے گھر سے جا کر آٹا لے کر آئی، گوندا روٹی پکائی، تو جب بتایا کہ بیٹا ایسے ایسے ہمسایوں سے آٹا لیا، ایسے دیوار سے لگا کر چارپائی پر، بالکل سیانی مائی تھی، اس نے پیٹ میں ٹانگیں ماری۔ آج کم و بیش کو 12 سال ہو گئے اس کی شادی کو، اور بیٹا نہیں ہوتا، بیٹی بھی نہیں ہوتی، ترستا ہے اولاد۔ میں نے کہا ماں کی قبر مجھے بڑی مرتبہ کر بھی الحمدللہ میرے کتے دی گال تے کوئی نہیں، گال تے ساری سرکار دی، سبحان اللہ، دینے تے اللہ اس دے حبیب نے آپ دے پیارے پتر دینے آ اولاداں دینیاں، پر انہاں سونے دسیا ماں باپ دی گستاخ دوویں جانی ردیا جاتا، جس کے والدین اس پر راضی ہوں اس پر اللہ اس کے حبیب راضی ہو جاتے ہیں۔ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی اگر ماں باپ نہ راضی نہ ہو۔ تو میں نے اسے یہی بات کہا، میں کہ قبر پر چلا جائے سارے سواب کر معافی مانگ، جب ہو جائے گی سمجھ لینا اولاد ہوگی، ورنہ اللہ کی رحمت سے معافی کی امید رکھ۔ تو یہ بڑے بوڑھے ماں باپ تمہاری شفقتوں، تم دیکھو تم دوست لڑکیوں کو 2 گھنٹے باتیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی نوجوانوں تجھے؟ کبھی ماں کے پاس بیٹھ کر اسے دبایا، اسے پوچھا اماں تیری زندگی کیسے گزری؟ تجھے پتہ ہے جب تو چل نہیں سکتا تھا تیری ماں تو روتا تھا تجھے دودھ پلاتی تھی، تو روتا تھا اپنا کام چھوڑ کر روٹی چھوڑ کر تجھے دودھ پلاتی تھی، تو روتا تھا تجھے چھوڑ کر اپنے ہر کام کو تجھے چپ کراتی، تجھے خوش کرتی تھی۔ آج ماں تیری تجھے آواز دیتی ہے، تو کہتا ہے ماں اونچی آواز میں بولنا، میرے کان دکھتے ہیں۔ باپ کھنگوڑا کرتا ہے، کہتا ہے باپ سے کہتا ہے میری نیند خراب ہوتی ہے۔ آج تجھے بیوی اپنے والدین سے زیادہ عزیز ہوگی، خدا کا خوف کر۔ اس سے مراد یہ بھی نہیں بیوی کا حق ادا، نہ اگر بیوی کا حق نہ دے گا تب بھی پھنسے گا، والدین کا حق نہ دے گا تب بھی پھنسے گا، دونوں کے درمیان چلنا ہے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ حضور کی شریعت کو پتہ رہا ویسے عمل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں وہ والدین بھی سمجھے جو بچوں کو ان کی بیویوں کے حق دینے سے روکتے ہیں، وہ بھی پھنسیں گے۔ اپنے بچوں کے بھی حقوق ہیں، والدین سے بھی پوچھا جائے گا، ہاں تو نے ہاں پر یہ تو مراد یہ نہیں کہ پتر کانو جا کے کہا رہے گا مولوی صاحب آئے سی، شاہ صاحب آئے سی، پیر صاحب نے کیا سی جناب، ماں پیو بھی پوچھا جانا، ابا تیرے کو بھی پوچھا جانا، تیری اس بات پر بھی پکڑ ہو جائے گی، تجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ان کا اپنا حقوق ہے۔ تو والدین کے سامنے زبان چلائے گا تو پھنس جائے گا، یہ والدین کو خود احساس ہونا چاہیے، لیکن بہت مشکل ہے کہ ایسے والدین ہوں۔ اب مجھے پتہ ہے یہ گھروں میں ہو جاتی ہیں لڑائی جھگڑے، لیکن اس کا اچھا اللہ آپ کو میں بتاتا ہوں، جب بیوی کی اور والدین کی آپس میں لڑائی ہو نا تو تم ان کی لڑائی میں آیا نہ کرو، پیار سے کہہ دے کرو ماں تھی لڑ دی ہے، پیو تھی لڑ دی ہے، چپ کر یہ باہر آ، آپ ہی لڑ لوڑ کے سیدھے ہو جاؤ گے، تو گناہ تو بھی بچوں گا تو یہ بھی حل جو گے انشاءاللہ۔ پھر جدوں ٹھنڈے ہو جائیں چل جان
ਜਾਓ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਬੀਵੀ ਕੋ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਬੀਵੀ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ठीक है, बाहर के समझते हो, मजाक की लेकिन कहका नहीं लगाना। इसलिए ये एक हिकमत अमली, हालांकि बीवी के पास भी चला जाए कोई गुनाह नहीं, लेकिन बेटा बात को समझेगा तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन बड़े पहले वालिदैन है फिर बीवी। तरीका भी यही है, तुम वालिदैन के पास जाओ, पाँव पकड़ो दबाओ,